تو یہ علماء کا قافلہ، یہ بزرگوں کا قافلہ آپ کے گھر میں آیا ہے، آپ کے در پہ آیا ہے، یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ علماء سے رابطہ بنائیں، اللہ سے رابطہ بنائیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے گھروں کو پاک کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور آگے بڑھائیں۔ سوائے علم کے دنیا میں کوئی چیز انسان کو بڑھانے والی نہیں ہے، اور جو قوم علم سے محروم ہو جاتی ہے اس قوم کو مرنے سے اور برباد ہونے سے اور مٹنے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اور جس قوم کی قیادت علماء نہیں کرتے ہیں، جہال کرتے ہیں، جاہل کرتے ہیں، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ ایک دور آئے گا کہ پوری بستی میں ایک آدمی مسئلہ بتانے والا نہیں ہوگا، تو لوگ کسی ان پڑھ کو مفتی بنا لیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ فتویٰ دے گا بغیر علم کے مسئلہ بتائے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو گمراہ کرے گا۔ اس لیے علم ہمارے لیے ضمانت ہے، ہماری زندگی کی ضمانت ہے، ہمارے وجود کی ضمانت ہے، ہماری بستی کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ اور علماء ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں، اور یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ان سے مصافحہ کرنا سلسلہ در سلسلہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا ہے، ان کی زیارت کرنا گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ علماء کے دلوں میں ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر بسا ہو وہ دل کبھی مرتا نہیں ہے۔ جو دل غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ڈر سے، وہ دل مردہ ہے، اس دل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دل زندہ جن لوگوں کے پاس ہیں وہ زندہ ہیں، اور دل زندہ جن کے پاس نہیں ہے وہ مردہ ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دل زندہ تھا۔ اس دور کا جانتے ہیں سب سے بڑا بادشاہ کون تھا؟ جس نے ہندوستان کے تمام طاغوتی طاقتوں کو برباد کر دیا، اور جس نے اس ملک میں اسلام کو شجر تناور بنایا، وہ شہاب الدین غوری تھا۔ لیکن شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ شہاب الدین غوری غریب نواز کے ہم عصر ہیں۔ شہاب الدین غوری بادشاہ تھے، اور انہوں نے ہندوستان میں آ کر کے حکومت قائم کی، اسلامی اقتدار قائم کیا۔ غریب نواز ایک فقیر تھے، درویش تھے، اور بوریا نشین تھے، ایک جھونپڑی میں رہتے تھے، مگر اتنی طاقت تھی اس شخص کے پاس کہ پرتھوی راج اپنے محل کی بلندی پر کھڑے ہو کر کے جب اس نے دیکھا کہ ایک فقیر اپنی جھونپڑی میں ٹیلے پر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے اس سے ملنے والوں کی، دعا لینے والوں کی، سارے خیر لوگ مسلمان نہیں، سب غیر مسلم تھے، ہندو تھے، دو چار مسلمان تھے، مگر اس فقیر کے پاس جاتے تھے، اس سے دعائیں لیتے تھے۔ اور تو ایک سلطان، وقت کا بادشاہ، وقت کی بہت بڑی طاقت، وہ لرز اٹھا اس فقیر کی طاقت کو دیکھ کر، اور اس نے فرمان جاری کیا کہ جو شخص بھی اس فقیر سے ملنے جائے گا اس شخص کو قید کر دیا جائے گا، اور اس کی جائیداد نیلام کر دی جائے گی اور ضبط کر لی جائے گی۔ اس فقیر میں اللہ نے کہا کیا طاقت تھی؟ وہ طاقت کیا ہے؟ دل کی طاقت ہے۔ جو دل اللہ سے مل جاتا ہے اس دل کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ 3 دن کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پتہ چل جائے گا کچھ دنوں کے بعد کہ اس شہر سے یہ فقیر نکالا جاتا ہے کہ راجہ نکالا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے شہاب الدین غوری کو بھیجا، اور جنگ ہوئی، اور پوری تاریخ ہماری موجود ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، اپنے ماضی کو پڑھنا چاہیے، اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ آج کی جو حکومت ہے اور آج کے جو لوگ ہیں وہ تاریخ کو مسخ کر کے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری کیا تاریخ تھی۔ اس ملک میں ہم آئے تھے ہدایت کی روشنی لے کر، ہدایت کا چراغ لے کر اس ملک میں آئے تھے۔ ہم نے علم اور امن اور شانتی اس ملک میں پیدا کیا۔ سارے راجہ آپس میں بھیڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو اوس اور خزرج آپس میں بھیڑے ہوئے تھے، عرب کے قبائل آپس میں بھیڑے ہوئے تھے، مگر آپ نے یہ کلمہ اسلام کی برکت سے اللہ نے امن کی فضا قائم کی۔ تو مسلمان یہاں پر آئے تھے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں۔ ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے،
ہمارے زوال سے اور ہماری ابھی جو حالت ہے، ہماری جو پستی ہے، اس سے کوئی یہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں مٹا دیا جائے گا، نہیں۔ جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، آفتاب جو ڈوبتا ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے، وہ چھپتا ہے اور پھر چھپ کر کے پھر نکل جاتا ہے۔ آفتاب کو کوئی ڈبانے والا نہیں ہے، قرآن کو کوئی مٹانے والا نہیں ہے۔ قرآن کو جو جتنا مٹانا چاہے گا، اسلام کو جتنا مٹانا چاہے گا، اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ انشاءاللہ وہ اتنی ہی طاقت سے ابھرے گا اور دنیا پر انشاءاللہ چھا جائے گا۔ ہمارے پرچم کو کوئی سرنگو نہیں کر سکے گا، سمجھا نا؟ انشاءاللہ ہمیں امید اللہ کی ذات سے، مگر شرط وہی ہے کہ ہمارا رابطہ اپنے علماء سے ہو، اپنے قائدین سے ہو، اپنی منمانی زندگی نہ گزاریں، ہر کام میں علماء سے مشورہ کریں، ان کو قائد تسلیم کریں، اپنا رہنما بنائیں۔ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب آئے گا اور بہت ساری مصیبتیں ہماری دور ہوں گی، اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا اور ہم پھر اصل زندگی، ایمان کی زندگی کی طرف جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔